کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ پیرس میں ایک پرفیوم میکر تھا بیسٹین کے نام سے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو پرفیوم بناتا تھا وہ امراء کے لیے ہوتے تھے، اونچے طبقے والے لوگوں کے لیے ہوتے تھے، اور وہ کہا کرتا تھا کہ تم صرف مجھے بتا دو کہ تم کس طرح کی خوشبو چاہتے ہو، میں تمہیں ویسی بنا کے دوں گا۔ اور پھر وہ ویسے کرتا بھی تھا۔ اور شہر کے اونچے طبقوں میں بڑے رئیس امراء میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر تم نے بیسٹین کا بنایا ہوا پرفیوم استعمال نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک رتبے والے انسان نہیں ہو، تمہارا رتبہ اونچا نہیں ہے۔ اتنی کامیابی، خود پہ اتنا یقین، بیسٹین اپنی اس کلا کو وہ کہتا تھا کہ میری تخلیق کی ہوئی خوشبو بتا سکتی ہے کہ آپ ضرور کسی بڑے یا اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی دوسرا معنی یہ تھا کہ وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور تھا۔ اس کی تخلیق کی ہوئی خوشبو، جو پرفیومز وہ بناتا تھا، وہ عام آدمی کی دسترس سے کہیں دور تھے۔ اور پھر جب اتنا بڑا پرفیوم میکر ہو تو اس کی دکان بھی شاندار ہوگی، اور جب کوئی گاہک اس سے بارگیننگ کرنے لگتا تو بیسٹین صاف کہہ دیا کرتا تھا کہ دیکھو، اگر میری دکان میں آئے ہو تو آنے سے پہلے اپنا رتبہ اور مرتبہ سوچ کے آنا تھا، کیونکہ میرے بنائے ہوئے پرفیوم عام آدمی نہیں خرید سکتا۔ زندگی شروع سے ہی اس کے لیے اتنی مہربان نہیں تھی جتنی کہ اب تھی۔ اب تو اس کا عالیشان گھر تھا، بیوی تھی، 3 بچے تھے، ایک بہت ہی جسے کہا جائے آسائشوں سے بھری زندگی کے لطف اٹھا رہے تھے وہ۔ مگر بیسٹین اس مقام پہ اچانک ہی نہیں پہنچ گیا تھا۔ جب چھوٹا تھا تو ماں تھی، ایک بہن تھی، ماں جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اور غربت تھی، ایک رشتہ دار نے رہنے کے لیے جگہ دے رکھی تھی، وہ بھی عارضی طور پہ۔ تو اسکول جا نہیں سکا۔ بڑی بہن تھی، وہ کام کرتی تھی فیکٹری میں، ماں کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ایک دفعہ بیسٹین، جو کہ خود بھی کام کاج کرتا تھا، اس نے ایک لمبے عرصے سے اپنے پیسے جوڑ کے اس نے ایک پرفیوم کی ایک شیشی خریدی، پرفیوم خریدا، اور وہ اس نے تحفہ دیا اپنی ماں کو۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ اس بیچاری کے پاس اتنے مواقع تو نہیں تھے زندگی میں کہ وہ پرفیوم لگاتی، مگر چونکہ وہ پرفیوم اسے اس کے بیٹے نے اتنی محنت سے کی گئی کمائی سے ایک روپیہ جوڑ کے وہ لے کر آیا تھا، وہ پرفیوم اپنی ماں کے لیے، تو وہ اس کی ماں، جو بیسٹین کی ماں تھی، وہ اسے اس خوشبو کو بڑا
اپنے دل کے قریب رکھتی تھی اس خوشبو کو. جب بھی وہ بہت خوش ہوتی تو تب وہ خوشبو لگایا کرتی تھی اس پرفیوم کی جو اس کا بیٹا لے کر آیا تھا. وقت ایک سا نہیں رہتا. ایک دن ماں چلی گئی. بیسٹین کے لیے اب پیرس میں رکنا بیکار تھا. وہ دوسرے شہر چلا گیا اور قسمت کی کرنی دیکھیے کہ وہاں اس نے ایک پرفیوم بنانے والی فیکٹری میں کام ڈھونڈ لیا. وہ بھاگ رہا تھا اس غم سے جو اس کی ماں کی وفات نے اسے دیا تھا. اس نے اپنا آپ جھونک دیا کام میں. اور کام کیا تھا؟ پرفیوم بنانے والی فیکٹری تھی. مگر اس کا اپنے غم سے بھاگنا، اسکیپ کرنا، اور اپنا وہ تمام وقت اس نے جو اپنے کام میں جھونکا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایک بہت ماہر پرفیوم میکر بن گیا. اتنا اچھا پرفیوم میکر کہ فیکٹری کے مالک کو بھی حیران کر دیا کرتا تھا. جب بیسٹین نے دیکھا کہ میرا کام چل سکتا ہے تو اس نے اسی شہر میں ایک دکان کھول لی. مگر جو اس کا معیار جو اس نے اپنے لیے مقرر کر رکھا تھا، جو اس نے سوچا تھا کہ وہ کس طرح کی خوشبوئیں تخلیق کرے گا، وہ کس طرح کے پرفیومز بنائے گا، اسے لگا کہ یہ شہر شاید میرے خوابوں کو حقیقت کا روپ نہیں دے سکتا. اور وہ پھر پیرس واپس آ گیا. اب پیرس تو ہے ہی خوشبوؤں کا شہر، تو جو وہ چاہتا تھا اسے پانے میں اسے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اس کے بنائے ہوئے پرفیوم ہاتھوں ہاتھ بکے اور پھر وہ ترقی کی سیڑھیاں طے کرتا چلا گیا. اب بیسٹین ایک بہت بڑا نام تھا پیرس میں. ایک دن بیسٹین پارک میں بیٹھا تھا. لوگوں کی بھیڑ تھی. وہ دھوپ کا مزہ لے رہا تھا. اچانک اس کے ناک سے ایک خوشبو ٹکرائی. اس نے وہ خوشبو سونگھی اور یہ خوشبو تو وہ تھی جو کبھی ایسی ہی خوشبو تو وہ ایسا ہی پرفیوم تو وہ اپنی ماں کے لیے لے کر آیا تھا نا. اس نے بے چین ہو کے ادھر ادھر دیکھا. وہ خوشبو کا جھونکا شاید اسے اندر سے ہلا گیا تھا، کیونکہ وہ خوشبو آخری مرتبہ جب اس نے اس خوشبو کا احساس لیا تھا تو وہ اس کی ماں نے لگائی تھی. وہ پاگلوں کی طرح کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے. وہ اس خوشبو کا وہ احساس لینا چاہ رہا تھا. وہ مزید سے مزید، جیسے آپ کسی یاد کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا. وہ اٹھ کھڑا ہوا. اسے جس سمت لگا کہ شاید خوشبو یہاں سے آئی ہے یا کہاں سے آئی ہے، وہ بھاگ کھڑا ہوا. کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا، مگر پتہ نہیں کس نے لگا رکھی تھی وہ خوشبو. مگر جس نے بھی لگا رکھی تھی وہ بے چین کر گیا بیسٹین کو. وہ بھاگا آیا اپنی ورک شاپ میں، کیونکہ اسے بڑا مان تھا کہ جو خوشبو لوگوں کے تصور میں ہوتی ہے میں اسے حقیقت کا روپ دے سکتا ہوں. وہ اپنی ورک شاپ میں آیا. اس نے اس خوشبو کو امیجن کرنا شروع کیا اور پھر جو بھی انگریڈینٹس تھے اس کے پاس اس کی ورک شاپ میں پرفیوم بنانے کے لیے، اس نے سب کو جو اسے لگتا تھا کہ ضروری ہے اس نے اسے ملایا. اور جو
پروڈکٹ فائنل بن کے سامنے آئی، اور جب اس نے سونگھا اسے، وہ لمحہ جسے وہ بری طرح سے محسوس کرنا چاہ رہا تھا، مگر یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہ خوشبو نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ بیسٹین ایک خوشبو کو، بیسٹین تو دوسروں کے تصور میں آئی ہوئی خوشبو کو حقیقت کا روپ دے سکتا ہے، بیسٹین ایک خود سے جو ایک خوشبو کو تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پا رہا۔ اس نے پھر کوشش کی، ناکام ہوا۔ وہ خوشبو اسے اس طرح اس سے تخلیق ہو نہیں پا رہی تھی، اور وہ صرف وہ خوشبو اس لیے تخلیق کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کی یاد کو تازہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پھر کوشش کی، ناکام۔ اگلے دن، اس سے اگلے دن اس کی بھوک اڑ چکی تھی، اسے کاروبار کی فکر سب ختم ہو چکا تھا، اس کی فکر صرف ایک عام سی خوشبو تھی جو وہ اپنی ماں کے لیے لے کر آیا تھا جب وہ بہت غریب تھا۔ تو اونچے معیار والا، اونچے طبقوں میں جس کا ذکر ہو کہ بھائی واہ کیا پرفیوم میکر ہے، آج وہی پرفیوم میکر ایک عام سی خوشبو بنا نہیں پا رہا تھا، وہ خوشبو جو کبھی اس کی ماں لگایا کرتی تھی۔ طبیعت خراب رہنے لگی، دل نہیں لگتا تھا کسی چیز میں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا فن شاید اس کی تصور کو جو وہ چاہتا ہے اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا، اس کا فن۔ وقت گزرا، بے بڑھی۔ ایک دن وہ شہر کے میئر کے ہاں انوائٹڈ تھا، اور وہاں بھی لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ اپنی اگلی کلیکشن کب لانچ کرنے والا ہے۔ خیر پارٹی میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، تو وہ آیا تو میئر اسے خود باہر چھوڑنے آیا۔ اب جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اسے پھر اسی خوشبو کا اس نے پھر اسی خوشبو کو محسوس کیا، سونگھا، جس کے لیے وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ بھاگا۔ اب کی مرتبہ ہوا کا رخ کو جب بہاؤ ہے، ہوا اس طرح سے چل رہی تھی کہ وہ خوشبو ابھی ہوا میں سسٹین کر رہی تھی، اور وہ اسی ڈائریکشن میں بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ اسے کسی بھی صورتحال میں یہ جاننا تھا کہ کون ہے جو یہ خوشبو لگاتا ہے، اگر لگاتا ہے جو خوشبو ہے یہ اسے مل جائے کہیں سے۔ تو اس نے سڑک سے مڑا بائیں جانب، تو اس نے دیکھا کہ آگے 3 مرد جا رہے ہیں، پیچھے ایک جوڑا ہے، مرد اور عورت، اور سائڈ پہ تھوڑی سے ایک خاتون چلتے جا رہی ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک تھا جس نے وہ خوشبو لگا رکھی تھی۔ بیسٹین ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گیا۔ وہ 3 مرد تو ایک طرف ایک گلی میں مڑ گئے، تو اب رہ گیا وہ جوڑا اور وہ عورت۔ ان میں سے کوئی ایک تھا جس نے وہ خوشبو لگا رکھی تھی۔ بیسٹین ان کا پیچھا کرتا چلا جا رہا تھا۔ پھر وہ جوڑا کسی ایک بیکری میں گھس گیا، تو بیسٹین ان کے پیچھے چل پڑا، مگر جلدی اسے احساس ہو گیا کہ نہیں، یہ بھی وہ نہیں ہے۔ تو وہ رہ گئی ایک خاتون جس نے وہ خوشبو لگا رکھی تھی۔ بیسٹین باہر کو نکلا، وہ پھر بھاگتا ہے، شاید اسے پھر لگتا ہے کہ اب کی مرتبہ بھی وہ نہیں جان پائے گا وہ کون ہے جس نے وہ خوشبو لگا رکھی ہے، مگر وہ بھاگتا جا رہا ہے، اور پھر قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے کہ دور سے پھر وہ عورت دکھائی دیتی ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے۔ بیسٹین اس کا پیچھا کرتا ہے، اور وہ چلتے شہر کے اس حصے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں غریب غربا رہتے ہیں، مگر بیسٹین کو پرواہ نہیں، وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ آخر جا کے وہ دیکھتا ہے کہ وہ خاتون ایک دروازے پہ رک گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھلتا اور وہ خاتون اس گھر میں چلی جاتی، بیسٹین بالکل اس خاتون کے بالکل اس کے قریب آ گیا، اور اس نے اسے آواز دی کہ سنو، اور جو وہ خاتون پلٹی
تو وہ خاتون اس کی بہن تھی. وہ بہن جو فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی، پھر جس کی شادی ہو گئی. بیسٹین اپنے غم کو بھلانے میں اور زندگی کی دوڑ میں جیتنے میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کی کوئی بہن ہے. اور آج اس کی بہن نے وہ خوشبو جو لگا رکھی تھی وہ وہی تھی جو ان کی ماں لگایا کرتی تھی. وہ ایک عام سی خوشبو جس نے اتنے بڑے پرفیوم میکر کی رات کی نیندیں اڑا دی تھی. ایک عام سی خوشبو. بہن بھائی ملے، بہت عرصے بعد ملے. آنسوؤں کی اپنی زبان ہوتی ہے. بہن کے حالات اچھے نہیں تھے. وہ میئر کے ہاں نوکری کرتی تھی، اس کے بچوں کی گورننس تھی. اور اس دن اس نے وہ خوشبو اس لیے لگائی تھی کیونکہ گھر میں پارٹی تھی اور میئر نے ملازمین کو خاص طور پہ تاکید کی تھی کہ صاف ستھرے ہو کے اپنے اچھے لباس میں بن ٹھن کے آنا، کیونکہ شہر کے معزز لوگ آ رہے ہیں. اس لیے اس نے وہ خوشبو لگائی تھی. وہ ایک عام سی خوشبو جس نے بیسٹین کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ اشیاء، چیزیں یا خوشبو یا ان سے متعلق اور چیزیں یہ اہم نہیں ہوتی، انسان اہم ہوتے ہیں. اس کے بعد سے بیسٹین کا مانو جیسے نظریہ ہی بدل گیا ہو. کہاں خوشبو کو اہمیت دینے والا اب انسانوں کو اہمیت دینا شروع ہو گیا تھا. بہن کا خیال تو اس نے رکھا ہی رکھا، مگر اب جب اس کی دکان میں کوئی بھی شخص، بھلے وہ کسی ہی کلاس آف سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہو، وہ آتا تو بیسٹین کبھی کسی کے ساتھ اس رویے سے پیش نہیں آتا جو کبھی اس کا تھا. اور کبھی اگر کسی نے اس سے پوچھنا ہوتا کہ آپ کی دکان میں سب سے قیمتی خوشبو کون سی ہے، تو وہ چپکے سے اس شیشی کو دیکھتا جو اس نے ایک بڑے اینٹیک گلاس باکس میں سجا رکھی تھی. اور یہ وہی پرفیوم کی شیشی تھی جو اس کی غریب ماں کبھی لگایا کرتی تھی. وہ غریب ماں جس کے بیٹے نے بڑی مشکلوں سے روپیہ جوڑ کے وہ شیشی خریدی تھی اپنی ماں کے لیے.